السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سزائے موت کے قیدی کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک پولیس والا بتاتا ہے کہ 25 یا 26 سال کا لڑکا جو کہ قتل کے الزام میں حوالات لایا گیا تھا اور چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس بہت مضبوط تھا اور 1-2 پیشیوں کے بعد اسے سزائے موت سنائی جانی تھی۔ میں اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میرا لہجہ اس لڑکے کے ساتھ کافی سخت تھا، مگر اس لڑکے کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل مول لینے والی مسکراہٹ رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے بات کرتا تھا۔ میں بہت سخت ہوں، مگر مجھ جیسا سخت انسان بھی اس لڑکے کے آگے 2 دن میں ہی پگھل گیا۔ میں اسے نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا، اور ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے ہو۔ دعا کے بعد جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال چال پوچھا۔ آج روز کی نسبت میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے قتل کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور میں یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا تو پھر یہ الزام تم پر کیسے لگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے میں ایک بااثر انسان نے قتل کر دیا، اور اتفاق سے میں وہاں چند قدم ہی دور تھا، اور اس نے مجھ پر الزام لگا دیا اور جھوٹے گواہ بھی تیار کر دیے، اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ گھر والوں نے بہت کوشش کی، مگر اس معاشرے میں لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ وہ پھر مسکرانے لگا۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ دن بعد موت کی سزا سنا دی جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے آگے بڑے بڑے بادشاہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسے میری بے گناہی کا علم ہے، اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ میں محبت ٹپک رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے۔ اس کے گھر والے بھی ملنے آتے رہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا بھروسہ اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پھر میرے دل میں اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پھر جس دن اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا، تو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، اور اس کی بیوی اور بیٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، اور اسے زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو بیوی اور بچے کی خبر سن کر اس کی حالت بگڑ گئی۔ اسی حالت میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب کھڑے ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کو کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا، تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔
اور اس ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے جائے گا۔ شاید بیوی اور بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج اس لڑکے کی پیشی تھی اور عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ثبوت ویڈیو کی صورت میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔